بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لما فرغ المصنف عن مباحث حسن المعمور به وملحقاته شرع فی بیان تقسیمہ الی المطلق والمؤقت۔ اب تک تو معمور به کے حسن اور غیر حسن کے سلسلے میں گفتگو چل رہا تھا، حسن لعینی حسن لغیری کے بارے میں۔ معمور به تو حسن ہوتا ہی ہے۔ اب یہاں سے معمور به کی تقسیم کر رہے ہیں وقت کے اعتبار سے مقید اور مطلق ہونے کے سلسلے میں۔ تو بتا رہے ہیں کہ معمور به کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے جو مطلق عن الوقت ہے، یعنی اس کے لیے کوئی وقت فکس نہیں ہے، آپ اس کو جب بھی ادا کریں گے وہ ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا۔ مثلا زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے۔ تو زکوٰۃ تو یہ ہے کہ سال گزر گیا تو آپ ادا کریں، اور صدقہ فطر یہ ہے کہ عید کا دن طلوع ہوا تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اسی دن ادا نہیں کیا، ہفتہ مہینہ دن تاخیر کر دی انہوں نے، زکوٰۃ اس مہینے میں نہ دے کے 4-6 مہینے کے بعد بھی دیا، یہ زکوٰۃ قضا نہیں ہوگی، چونکہ اس کا کوئی وقت نماز کی طرح فکس نہیں ہے کہ وہ وقت گزر گیا تو اب قضا ہو گیا۔ یہ مطلق عن الوقت ہے، یعنی وقت سے آزاد ہے، یہ وقت سے آزاد ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک ہے مقید بالوقت، وقت کی قید میں ہے، اسی وقت میں آپ کو ادا کرنا ہے۔ اگر وہ وقت فوت ہو گیا تو وہ معمور به فوت ہو گیا، یعنی قضا ہو گیا، اب ادا نہیں کہلائے۔ تو دو قسم ہے، ایک ہے مطلق عن الوقت، ایک ہے مقید بالوقت۔ سنو، جب مصنف معمور به اور اس کے حسن اور اس کے ملحقات کے بیان سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے شروع کیا معمور به کی تقسیم کے بیان کو مطلق اور مؤقت کی طرف۔ فقالا، تو فرمایا، والامر نوعان، امر کی دو قسمیں ہیں، مطلق عن الوقت، پہلی قسم مطلق عن الوقت ہے۔ نئے احدہما امر مطلق غیر مقید بوقت یفوت بفوتہ، یعنی ان میں سے وہ امر مطلق ہے جو مقید نہیں ہے ایسے وقت سے کہ جس کے فوت ہونے سے یہ معمور به فوت ہو جائے۔ کالزکوٰۃ و صدقۃ الفطر، جیسے زکوٰۃ اور صدقہ فطر۔ تو جب ان دونوں کے سبب پا لیے گئے، یہ واجب ہو گئے، لیکن اب قضا ہونے والے نہیں ہیں چونکہ اس کا ٹائم کوئی فکس نہیں ہے۔ فإنہما بعد وجود السبب، تو یہ دونوں یعنی زکوٰۃ اور صدقہ فطر سبب پائے جانے کے بعد، سبب کیا ہے؟ اے ملک المال، مال کی ملکیت، والراس، راس یعنی یہ صدقہ فطر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، والشرط، شرط کیا ہے؟ زکوٰۃ کے لیے حولان حول ہے، اور صدقہ فطر کے لیے یوم الفطر ہے۔ کرو الشرط یعنی اے حولان الحول و یوم الفطر، یہ پائے جانے کے بعد تو اگر کسی وقت سے مقید وہ نہیں رہتا، آزاد رہتا ہے۔ لا یتقیدان بوقت یفوتان بفوتہ، یہ دونوں کسی ایسے وقت سے مقید نہیں ہوتے جس کے فوت ہونے سے یہ دونوں فوت ہو جائے۔ بل کلما ادا یکون ادان، بلکہ جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی ہوگا، لا قضاء، قضا نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ مستحب جلدی کرنا ہے۔ مستحب کیا ہے؟ سال گزر گیا فوراً ادا کر دیجیے، عید کا دن آ گیا آپ صدقہ فطر ادا کر دیجیے۔ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَبُّ التَّعْجِيلُ، اگرچہ مستحب کیا ہے؟ التعجیلہ، جلدی کرنا ہے۔ تو وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي، یہ جو فرض ہے تراخی کے ساتھ، یعنی تاخیر کی گنجائش کے ساتھ، لیٹ کریں گے تو بھی آپ اس قول کے حساب سے آپ گنہگار نہیں ہوں گے، مگر یہ مفتاب قول نہیں ہے، مفتاب قول ابھی بتاؤں گا۔ یہ ضابطے کے حساب سے گفتگو کر رہے ہیں، جو امام محمد کا قول ہے اور یہ امام شافعی کا قول ہے،
وہو علی التراخی، یہ تراخی پر ہے، یعنی اس میں تاخیر کی گنجائش ہے۔ اگر لیٹ کر کے بھی آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں 10 5 20 دن، مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ، تو بھی آپ گنہگار نہیں ہوں گے، صرف اتنا ہوگا کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ خلافاً للکرخی، اس میں امام کرخی کا اختلاف ہے۔ فتویٰ امام کرخی کے قول پر ہے، امام ابو یوسف اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کا موقف یہی ہے کہ حولان حول کے بعد فوراً یک مشت زکوٰۃ ادا کرنا یہ واجب ہے، ایک بار کی، یعنی کہ آج 100 روپے، کل 50 روپے، کبھی 200 روپے دے دیا، ایسا سال گزر گیا فوراً ادا کریں، یہ واجب ہے۔ سمجھ گئے؟ کن کا موقف ہے یہ؟ امام اعظم کا اور امام ابو یوسف کا، اسی کو امام کرخی اختیار کرتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اور فتویٰ اسی پر ہے، فتویٰ اسی پر ہے۔ لیکن اس کا بھی مطلب کیا ہے؟ وہ تراخی اور یہ عدم تراخی کی گفتگو کر رہے ہیں، تو دونوں کے اختلاف کا فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ امام شافعی امام محمد کے حساب سے لیٹ کرنے سے گنہگار نہیں ہوگا، اور ان لوگوں کے حساب سے لیٹ کرنے سے گنہگار ہوگا۔ قضا تو کسی کے یہاں نہیں ہوگا، قضا جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی کہلائے گا۔ فرق اس اختلاف کا اتنا ہے کہ ہمارے ان ائمہ کے حساب سے تاخیر سے گنہگار ٹھہرے گا، اور امام شافعی اور امام محمد کے حساب سے گنہگار نہیں ٹھہرے گا۔ خلافاً للکرخی اے ھذا الامر المطلق محمول عندنا علی التراخی، یعنی یہ امر مطلق ہمارے یہاں محمول ہے تراخی پر، یعنی لا یجب الفور فی ادائہ، یعنی فوراً ادا کرنا واجب نہیں ہے، بل یسع تاخیر، بلکہ اس کی تاخیر کی گنجائش ہے۔ وعند الکرخی لا بد فیہ من الفور، اور امام کرخی کے یہاں فوراً ادا کرنا واجب ہے، احتیاطاً عبادت کا معاملہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ فوراً ادا کرنا واجب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر فوراً ادا نہیں کرے گا تو قضا ہو جائے گا کہ نہیں؟ یعنی انہ یاسم، اگر فوراً ادا نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا بالتاخیر، تاخیر کی وجہ سے۔ لا بمعنی انہ یسیر قاضیاً، یہ معنی نہیں ہے کہ قضا کرنے والا ہو جائے گا، وہ مؤخر کرنے سے قضا ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ وعندنا لا یاسم، اور ہمارے یہاں کہہ رہے ہیں کہ گنہگار نہیں ہوگا، حالانکہ ہمارے یہاں تو یہی ہے گنہگار ہوگا۔ سمجھ گئے؟ یہ حضرت شارع علی الرحمہ جو ہے امام محمد کے قول کو اپناتے ہوئے یہ باتیں کر رہے ہیں، مفتاب قول یہ نہیں ہے۔ الا فی آخر العمر، گنہگار کب ہوگا؟ اخیر عمر میں، یا جب موت کی علامتیں آ جائے کہ لگ رہا ہے کہ مر جائے گا، جیسے چہرہ وغیرہ کا بدل جانا آخر عمر میں ہے نا، ناکوں ٹیڑھی ہو جانا، یہ سب کیا ہے؟ موت کی علامتیں ہیں۔ کیا وہ بندہ بچے گا؟ نہیں، مگر یہ کہ آخر عمر میں، یا یہ ہے کہ موت کی علامتیں پالی گئی ولم یؤدی فیہ، اور اس نے ادا نہ کیا ہے۔ دلیل وہی ہے جو جس کی طرف اشارہ کیا مصنف نے، کہ وقت تو ہے نہیں فکس، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر مطلق عن الوقت ہیں لئلا یعود علی موضعہ بالنغض، کہہ رہے اگر یہ مقید کر دیں گے، آپ کیا کر دیں گے کہ فوراً ادا کرنا واجب ہے، تو اصل مقصود کا خلاف لازم آئے گا۔ کیا لازم آئے گا؟ مقصود کیا ہے کہ زکوٰۃ یہ آسانی کے ساتھ واجب ہے۔ کس کے ساتھ؟ تو اب اگر فوراً ادا کرنا واجب کر دیں تو آسانی رہے گی کہ سختی رہے گی؟ تو یہ زکوٰۃ جو وضع ہوئی ہے یہ یسر کے ساتھ، تسہیل کے ساتھ، اور آپ فوراً واجب قرار دیں گے تو قلب موضوع لازم آئے گا۔ وضع ہوئی ہے یسر کے لیے، اب ہو جائے گا عسر، کیا ہو جائے گا؟ عسر، تو قلب موضوع لازم آئے گا۔ اس لیے کہتے ہیں یہ مؤقتا الوقت نہیں ہے، بالفور بھی واجب نہیں ہے۔ کلی اللہ
دلیل وہی ہے جس کی طرف مصنف نے اشارہ کیا اس قول سے، لِأَلَّا يَعُودَ عَلَى مَوْضِعِهِ بِالنَّقْصِ، تاکہ وہ اپنی موضوع پر نقض کے ساتھ نہ لوٹے، یعنی قلب موضوع نہ لازم آئے، قلب یعنی وضع کیا گیا ہے، زکوٰۃ کی وضع ہوئی ہے یسر کے ساتھ، اور آپ فوراً واجب کر دو گے تو عسر کے ساتھ ہو گیا، تو مقصد پلٹ جائے گا نہیں پلٹ جائے گا؟ ہاں، یعنی موضوع الامر مطلق، امر مطلق کا جو موضوع اور مقصد ہے وہ اس میں قلب نہ ہو جائے، کما کان هو التیسیر والتسہیل، جیسا کہ وہ کہاں سے کما کہاں تھا، یعنی موضوع الامر مطلق کان هو التیسیر والتسہیل، امر مطلق کا مقصد کیا تھا؟ آسانی لانا، کیا تھا؟ یسر اور سہل پیدا کرنا، تو فلو کانا محمولا علی الفور، اگر بالفور پر محمول کر دیا اور کہیں گے فوراً ادا کرنا واجب ہے، لعاد علی موضوع بالنقض، تو وہ اپنے موضوع پر لوٹے گا نقض کے ساتھ، مطلب ہے قلب موضوع لازم آئے گا، کیا لازم آئے گا؟ یعنی یسر کے بجائے عسر ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ تو یکون مناقضا للموضوع، تو یہ موضوع مقصد کے خلاف ہوگا، متناقض ہو جائے گا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں فوراً واجب نہیں ہے، لیکن عبادت کے معاملے میں یہ ہے کہ فوراً ہی واجب ہونا چاہیے، اور کبھی کبھار لیٹ کرتے 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 کچھ پیسے ادھر ادھر خرچ کر دیے، اب زکوٰۃ ہی سے نیت بدل گئی، زکوٰۃ ہی سے تو چھوڑو اس سال رہنے دو، اگلے سال دیکھ لیں گے۔ کتنے لوگ ایسے کرتے ہیں، اور یہ تجربہ ہے بزرگوں کا، کیا ہے؟ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ ابھی کوئی چیز خیرات کرنے کا ارادہ ہوا، تاخیر ہوئی، نیت بدل جاتی ہے، اس لیے غالباً حضرت امام جعفر صادق کا واقعہ ہے کہ آپ کا خادم یا آپ کی خادمہ آپ کو ہاتھ دھلا رہی تھی، تو وہ لوٹا گر گیا، آپ کو چوٹ بھی لگی، آپ ناراض ہو گئے، سمجھ گئے؟ تو والعافین عن الناس، آپ اس خادمہ نے فوراً یہ آیت پڑھی تو آپ خوش ہو گئے، پھر اپنا لباس ان کو خادم کو آپ نے ہبا کر دیا، اسی وقت ہبا کیوں کیا؟ بعد میں لے لیں گے، تو کہا نہیں، نیت بدل سکتی ہے، نیت، اس لیے ہمارے بزرگوں نے احتیاط نے یہ فتویٰ دیا کہ نہیں، فوراً زکوٰۃ واجب ہے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو تساہلی برتتے رہیں گے، پھر کئی سال کے جب جمع ہو جائیں گے، وہ کہیں گے اتنی رقم ہو گئی، اب دے گا ہی نہیں، جاؤ، سمجھ گئے؟ ایک سال میں ہو رہے تھے 2 لاکھ روپے، چلو ارے ایک ساتھ دے دیں گے 4-5 سال میں، اب 5 سال بعد بن گیا 10 لاکھ، 10 لاکھ، اب دل برداشت کرنے کے لائق نہیں رہتا، اس لیے حکم یہ ہے کہ فوراً، سمجھ گئے؟ وَمُقَيَّدٌ بِهِ، یا امر کی دوسری قسم ہے جو مقید بالوقت ہے، مقید یعنی الثانی امر مقید بالوقت، امر کی دوسری قسم وہ ہے جو وقت کے ساتھ مقید ہے، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، وقت مامور بہ کے لیے ظرف، شرط اور سبب، سمجھ میں آ رہی ہے؟ مامور بہ کے لیے ظرف، ادائیگی کے لیے ظرف، اور ادا کرنے کے لیے شرط، وجوب ہونے کے لیے سبب، ایک مامور بہ یہ ہے، وقت کے ساتھ مقید ہے، وہ وقت اس کے لیے ظرف بھی بنے گا، شرط بھی بنے گا اور سبب بھی بنے گا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ظرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مامور بھائی کو اس ٹائم میں آپ انجام دے دے تو بھی ٹائم آپ کے پاس بچ جائے، جیسے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو 4 رکعت فرض پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اگر اطمینان سے بھی پڑھے تو 6 منٹ پڑھ لیتا، 6 منٹ میں، جماعت کے ساتھ پڑھتے تو 7 منٹ، سمجھ گئے؟ تو ظہر کا ٹائم ہے کتنا لمبا، پورا ٹائم بچا ہوا رہتا ہی نہیں رہتا، بلکہ پہلے بھی گزر جاتا کچھ ٹائم تب پڑھتے ہیں نا، اور آگے بھی ٹائم رہ جاتا،
تو ظرف کا مطلب یہی ہے کہ کام کو اس ٹائم میں کرنے کے بعد بھی ٹائم کا حصہ بچا ہوا رہے۔ شرط کا مطلب یہ ہے کہ معمور بہی اس کے بغیر آپ کا صحیح نہیں ہوگا۔ جیسے وضو شرط ہے نماز کے لیے، تو وضو کے بغیر نماز صحیح ہوگی؟ تو اسی طرح شرط ہونے کا مطلب اس وقت کے بغیر آپ کی نماز صحیح، یہ معمور بہی کے لیے شرط ہے، یعنی اس وقت کے بغیر وہ معمور بہی صحیح نہیں ہوگا، اور وقت فوت ہو جانے سے معمور بہی بھی فوت ہو جائے گا۔ تو نماز کے لیے وقت شرط ہے، یعنی وقت کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ ظہر کی نماز ظہر سے پہلے پڑھو گی تو ہوگی؟ عصر کی نماز عصر سے پہلے پڑھو گی تو ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اور یہ وقت فوت ہونے سے بھی آپ کی نماز فوت ہو گئی۔ ظہر کا ٹائم گیا، ظہر کی نماز گئی، آپ قضا پڑھنی پڑے گی۔ عصر کا ٹائم گیا تو عصر کی نماز گئی، ہم قضا پڑھنی پڑے گی۔ تو شرط ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے بغیر صحیح نہ ہو، اور وہ جب گزر جائے تو آپ کی نماز بھی فوت ہو جائے۔ سبب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ نماز واجب ہو گئی، اس کی وجہ سے۔ ہاں، حقیقت میں تو واجب کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے حقیقت میں، لیکن اس وقت کو اللہ تعالیٰ ہی نے سبب بنایا ہے۔ کس نے بنایا؟ اس لیے نماز کو وقت کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ دیکھو، فَهُوَ النَّوْعُ الْأَوَّلُ، 4 قسم بتا رہا ہے نا اس کے موقت کی۔ اس کی پہلی قسم یہ ہے وَالْمُرَادُ بِالظَّرْفِ، ظرف سے مراد یہ ہے اللہ یکون معیارا لہو، وقت معمور بہ کے لیے معیار نہ ہو۔ معیار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی معمور بہ کا اندازہ وقت کے اندازے سے ہوتا ہے۔ معمور بہ کا اندازہ وقت کے اندازے سے ہوتا ہے، یعنی معمور بہ کتنا ہوگا، وقت جتنا ہوگا۔ جیسے روزہ ہے، کئے گھنٹے کا روزہ ہوگا؟ کہ دن 6 گھنٹے کا ہو، دن 14 گھنٹے کا، تو روزہ 12 گھنٹے کا ہوگا، 14 گھنٹے کا ہوگا۔ یہ معیار کا مطلب ہے، سمجھ گئے؟ معمور بہی کا اندازہ لگے وقت کے حساب سے، اس کو کہتے ہیں معیار۔ تو ظرف ہونے کا مطلب معیار نہ ہو، سمجھ گئے؟ بل یفضل عنہ، بلکہ معمور بہی سے وقت زائد ہو، سمجھ گیا؟ شرط سے کیا مراد ہے کہ والمراد بالشرط اللہ یصح المامور بہ قبل وجودہ، شرط ہونے کا مطلب یہ کہ معمور بہی اس شرط سے پہلے نہ ہو، صحیح نہ ہو، ویفوت بفوتہ، اور اس کے فوت ہونے سے معمور بہی فوت ہو جائے۔ سبب سے مراد، اس وقت کا سبب ہونے سے کیا مراد ہے؟ تاثیراً فی وجوب المامور بہی، معمور بہی کے وجوب میں اس کا اثر ہے، دخل ہے۔ اگرچہ حقیقت میں مؤثر اللہ تعالیٰ ہے، مؤثر حقیقی کون ہے؟ لیکن ظاہری سبب کون ہے؟ ظاہری مؤثر جو ہے وہ وقت ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْمُؤَثِّرُ الْحَقِيقِي فِي كُلِّ شَيْءٍ هُوَ اللَّهُ تعالیٰ، اگرچہ مؤثر حقیقی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یضاف الوجوب فی الظاہر الی الوقت، لیکن بظاہر اس وجوب کو وقت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ وقت کی طرف کیوں منسوب کیا؟ تو اگر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر لمحہ، ہر آن بندے کے پاس اللہ کی طرف سے اللہ کی نعمتیں پہنچتی ہیں، نہیں پہنچتی ہیں؟ ارے سانس لے رہے ہو، چھوڑ رہے ہو، تو یہ کم اللہ کی نعمت ہے کیا ہے؟ تو ہر آن، ہر لمحہ اللہ کی طرف سے بندے کے پاس نعمتیں پہنچتی ہے، وقت ہی میں پہنچتی ہے۔ تو یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہر وقت آپ عبادت کریں، ہر وقت۔ تو چونکہ وقت میں نعمتیں پہنچتی ہیں، اس لیے وقت کو عبادت کا سبب بنا دیا گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو، لِأَنَّ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وُصُولُ نِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اس لیے کہ ہر لمحہ اللہ کی نعمت کا وصول ہوتا ہے بندے کی جانب، سمجھ گئے؟ اور جب ہر لمحے، تو یہ بات اس بات کو واجب کرتی ہے کہ ہر لمحہ جب نعمتیں پہنچتی ہے تو منعم کا شکر ادا کرو وقت میں، جس وقت میں نعمت آئی اسی وقت شکر ادا کرو، شکر تو نعمت کے بدلے ہی میں ہوتا ہے نا۔ تو یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ جس وقت نعمت ملے اسی وقت شکر بھی بجا لاؤ۔ وَهُوَ يَقْتَضِي الشُّكْرَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ، تو یہ ہر گھڑی شکر کا متقاضی ہے، چونکہ ہر گھڑی آپ کے پاس نعمت آ رہی ہے، تو نعمت کا شکر ادا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، کہ ناشکرا بننا ہے؟ تو ہر گھڑی نعمت آ رہی ہے تو ہر گھڑی شکر ادا کرے۔ تو اب سوال پیدا ہوگا کہ پھر ہر گھڑی شکر ادا کرے، ہر وقت نمازیں پڑھتے ہیں پھر؟ ہاں نہیں،
ارے ہر گھڑی جب نعمت الہی ہے اور یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہر وقت نعمت ہے تو ہر وقت آپ شکر ادا کریں، تو 5 ہی وقت کا نماز پڑھتے ہیں؟ پھر اٹھاؤ مصلی، بیٹھ جاؤ مسجد میں اور ہر لمحہ نماز پڑھتے رہو۔ تو 5 وقت میں کیوں خاص کیا؟ 5 ہی وقت، ہر وقت کیوں نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ 5 ہی وقت اس لیے رکھا کہ ہر وقت اگر عبادت میں لگا رہے گا تو معیشت کا کام کیسے بنے گا؟ روزی روٹی کیسے چلے گی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہاں وعدہ کیا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں کرنا، ڈائریکٹ تمہارے منہ میں ہم روزی پہنچا دیں گے؟ یہ وعدہ لیا ہے؟ یہ وعدہ تو کیا نہیں ہے۔ ذمے میں رکھا ہے رزق دینے کا، مگر اس کے اسباب کی ذمہ داری بندوں کی رکھی ہے کہ آپ وہ اسباب اختیار کرو، رزق ہم دیں گے۔ اب اسباب کو چھوڑ کر مسجد میں بیٹھ جاؤ تو وہاں پہنچے گا؟ تو 5 ہی وقت کیوں؟ تو کہا 5 ہی وقت اس لیے ہے کہ ہر لمحہ اگر عبادت کرے گا تو روزی روٹی دیگر کام کاج کیسے ہوں گے؟ اس لیے 5 ہی وقت۔ تو پھر سوال پیدا ہوا تو انہی 5 وقت کیوں؟ کوئی اور ٹائم نہیں ہو سکتا تھا؟ ظہر کی نماز ہو جاتی صبح 7 بجے، عصر کی 8 بجے، 9 بجے مغرب، 10 بجے عشاء، اس طرح 2 4 6 گھنٹے میں چھٹی، ہاں ایک ہی ٹائم میں کر دیتے۔ 5 ہی نماز پڑھنی تھی، چونکہ اگر ہر وقت نماز پڑھتے رہیں گے تو معیشت کا سسٹم بگڑ جائے گا، تو 5 وقت کی نماز ایک ہی ٹائم میں ایک ساتھ پڑھ لو 5 وقت، پھر فری۔ اور ایسا ہونے سے شاید پڑھ بھی لیتے زیادہ لوگ، اس میں آزمائش کم ہوتی، آزمائش، لیکن 5 وقت الگ الگ فکس کیوں کیا گیا اور یہ ٹائم کیوں رکھا گیا؟ سمجھ گئے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ان اوقات کے شرف و بزرگی کی وجہ سے اور انہی اوقات میں نعمت کا تجدد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اب تجدد کیسے ہوتا ہے ابھی دکھائیں گے۔ دیکھ، سوال کیا تھا؟ جب ہر لمحہ ہے تو 5 کیوں کر؟ 5 اس لیے کہ ورنہ معیشت کا انتظام کیسے ہوگا؟ تو انہی 5 کو کیوں؟ جواب سنو۔ وَإِنَّمَا خُصَّ هَذِهِ الْأَوْقَاتُ الْمُعَيَّنَةُ بِالْعِبَادَةِ، جز نیز کہ انہی 5 متعینہ اوقات کو خاص کیا گیا عبادت کے لیے۔ کائے کو؟ جواب لعظمتها، ان کی عظمت و بزرگی کی وجہ سے، وتجدد النعم فيها، اور نعمت کو کہ انہی اوقات میں متجدد ہونے کی وجہ سے، پیدا ہونے کی وجہ سے۔ سمجھ گئے؟ تو کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ دیکھو بھائی، رات کو کھا پی کے آپ سوئے، صبح آنکھ کھلی، صبح النوم اخت الموت، نیند کیا ہے؟ ایک طرح کی موت ہے وہ، اس لیے دعا بھی وہی دی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ سمجھ گئے؟ گویا نیند موت ہے اور بیداری زندگی ہے۔ تو صبح جب اٹھے ہیں نیند سے، گویا موت سے زندگی ملی ہے، یہ نعمت ہوئی نا؟ اس نعمت کا ظہور یہاں ہوا، انہی اوقات میں نعمت کا ظہور ہو رہا۔ نعمت تو ہر وقت پہنچی ہے، ظہور کہاں ہو رہا؟ تو اس حیات والی نعمت کا ظہور صبح کے وقت ہوا، تو کہا اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے فجر کی نماز فرض کی گئی۔ اب فجر کے بعد سو جانا ہے، سو جاتے ہیں کچھ لوگ۔ فجر کے بعد دن بھر میں روزی روٹی کے لیے انتظام و انصرام میں لگا، ملازمین ملازمت میں گیا، مزدور مزدوری کرنے کے لیے گیا، معلمین درسگاہوں میں پہنچا، اور پھر اس کی وجہ سے ان کو کچھ جو ملا، تو گویا کہ دن بھر میں ان کو کام مل گیا، روزی روٹی کا انتظام ہو گیا، تو یہ بھی ایک طرح کا نعمت ہے۔ تو چل شکر ادا کر۔ تو ان کاموں سے عام طور پر آدمی ظہر کے ٹائم فارغ ہوتا ہے۔ اب تو سسٹم بنا لیا، 10 بجے سے کام شروع ہوگا 4 بجے تک، کام صبح سے ظہر تک۔
باقی ٹائم کام کے نہیں ہیں، ان ٹائموں میں تو نماز ہے، اب باقی ٹائم بھی جو کام میں لگا دیا تو اس لیے مزدور لوگ نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، ظہر بھی گئی عصر بھی گئی ان کی، سمجھ گئے، معیشت سے فارغ ہو گیا ظہر کی نماز، تو اس کے شکر کے لیے ظہر کا ٹائم ہو گیا۔ ظہر کے بعد پھر جو کام کر کے آتے ہیں تھکے ماندے تو وہ بیچارے آرام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آرام کر کے جب اٹھا تو عصر کا ٹائم، تو کہا آرام مل گیا آپ کو، یہ بھی ایک نعمت ہے، تو آپ اٹھے ہو اللہ کی یاد سے غفلت برتے تھے، آرام کر رہے تھے، تو آرام ملا تم کو، تو اب دوبارہ اللہ کا شکر ادا کر۔ مغرب میں اس نعمت کی تکمیل ہوتی ہے تو پھر مغرب کی نماز ہو گئی، اس کے بعد پھر عشاء تک، تو ان تمام نعمتوں کے اتمام کے لیے عشاء کی نماز، عشاء کے بعد فرض بھی، تو انہی اوقات میں نعمتوں کا ظہور ہوتا ہے، تجدد ہوتا ہے، اس لیے انہی اوقات میں نماز فرض ہوئی، اور پورے دن میں نہیں رہی، اگر ہو تو حرج میں کر، ولی اللہ یفضی الی الحرج، اگر پورے دن میں نماز پڑھتا رہے تو پھر مسئلہ بنے گا، تاکہ حرج تک نہ پہنچا دے معاش کے حصول کے معاملے میں۔ ان استغرق الوقت للعبادت، اگر پورے وقت کو عبادت کے لیے وہ مصروف کر دے تو، مثال ہے کوقت الصلاۃ، جیسے نماز کا وقت، فإن الوقت فیہا یفضل عن الاداء، کہ وقت نماز سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ ظرف بن گیا، سمجھ گئے، اذا ادا علی حسب سنت، سنت طریقے سے ادا کریں گے تو وقت بچ جائے گا، افراد کے ساتھ نہیں۔ ہاں اگر شروع وقت میں شروع کیا اور آخر تک پڑھتا رہا تب تو پھر وہ بہت زیادہ ہے، من غیر افراد، اگر بغیر افراد کے پڑھے تو وقت بچ ہی جائے گا، ہر نماز کے ٹائم ہی ہے، تو فیکون ظرف، یہ ظرف ہو گیا، اس حساب سے یہ وقت بچ جاتا ہے۔ لیکن اس وقت کی سے پہلے آپ کی نماز صحیح بھی نہیں ہے، تو یہ تو شرط کا سسٹم ہوتا ہے، کس کا ہوتا ہے؟ کہ اس سے پہلے مشروط صحیح نہیں ہے، وقت سے پہلے نماز صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب یہ وقت شرط ہے، کربلا یصیح الاداء قبل دخول الوقت، اور نماز کی ادائیگی وقت کے دخول سے پہلے صحیح نہیں ہے، اور وقت کے فوت سے نماز فوت ہو جاتی ہے، فیکون شرطا، یہ شرط ہے۔ سبب کیوں بنایا؟ تو کا سبب اس لیے قرار دیا گیا کہ وقت کے بدلنے سے حکم بھی بدل جاتا ہے، وقت کامل تو نماز کامل، وقت ناقص تو نماز بھی ناقص، اس کا مطلب وقت ہی اس کا سبب ہے۔ وَيَخْتَلِفُ الْأَدَاءُ بِاخْتِلَافِ صِفَةِ الْوَقْتِ صِحَةً وَكَرَاهَةً، اور ادا مختلف ہو جاتی ہے وقت کی صفت کے مختلف ہونے سے، صحت و کراہت کے اعتبار سے، تو یہ سبب ہو گیا وجوب کے لیے، بس۔